حقیقت ہے، جو شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا رابطہ اس فانی دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے اور وہ کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا۔ مگر یہ بھی ایک روزے روشن کی طرح عیاں حقیقت ہے کہ اللہ اپنے پیغمبروں اور نیک بندوں کو یہ خصوصیت عطا فرماتے ہیں کہ وہ بحکم اللہ مردوں کو زندہ کر دے۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ واقعات ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے ملتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو روح اللہ بھی کہا جاتا تھا، وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ قبر میں موجود مردے کو زندہ کرتے تو وہ قبر سے صحیح سلامت باہر نکل آتا۔ ایک ایسا ہی واقعہ ہمیں مختلف روایتوں سے ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ نے وہاں پر ایک قبر کے پاس ایک شخص کو روتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے وجہ پوچھی تو وہ بولا، اے اللہ کے پیغمبر، یہ میری بیوی کی قبر ہے، وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے، مجھ سے اس کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی۔ جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے، یہ اللہ کی مرضی ہے اور اس کا اٹل فیصلہ ہے، اسے قبول کر لو۔ مگر وہ شخص زارو قطار روتا رہا، جس پر حضرت عیسیٰ نے کہا، اگر تو چاہے تو میں اللہ کے حکم سے تیری بیوی کو زندہ کر دیتا ہوں۔ جس پر وہ بے قرار ہو کر بولا، ہاں آپ اسے زندہ کر دیں۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر کے پاس کھڑے ہو کر بولے، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر باہر نکلا۔ چنانچہ قبر پھٹی اور اس میں سے ایک حبشی غلام باہر نکل آیا جس سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ حبشی غلام نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو بولا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اس کے یہ کہتے ہی عذاب الہی اس پر سے ختم ہو گیا، آگ کے شعلے بجھ گئے اور وہ قبر میں واپس چلا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ شخص بولا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یہ میری بیوی کی قبر نہیں تھی، اس کی قبر ساتھ والی ہے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام اس کی بیوی کے قبر کے پاس گئے اور قبر کے پاس کھڑے ہو کر بولے، اللہ کے حکم سے باہر نکلا۔ قبر پھٹی اور اس میں سے ایک بے حد حسین و جمیل عورت باہر نکل آئی۔ آدمی اپنی بیوی کو دیکھ کر بے حد خوش ہوا، اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کو اسی جگہ چھوڑا اور وہ آگے چلے گئے۔ وہ آدمی اپنی بیوی کو لے کر اپنے خیمے میں آ گیا اور اسی وقت اس پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا، جبکہ اس کی بیوی خیمے کے باہر بیٹھی رہی کہ اچانک وہاں سے ایک شہزادے کا گزر ہوا۔ شہزادے نے جب اس حسین عورت کو دیکھا تو وہ اس پر عاشق ہو گیا اور اس سے کہا، تم اس غریب آدمی کے پاس کیا کر رہی ہو؟ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ساری دنیا کے عیش و نعمتوں سے مالا مال کر دوں گا۔ عورت اس کی باتوں میں آ گئی، اپنے شوہر کو سوتا چھوڑ کر اس نے اپنے شوہر سے بے وفائی کی اور اس شہزادے کے ساتھ چلی گئی۔ دوسری طرف جب آدمی نیند سے بیدار ہوا اور بیوی کو موجود نہ پایا تو بے حد پریشان ہوا، دوبارہ بیوی کو ڈھونڈنے لگا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے شہزادے کے محل تک جا پہنچا۔ محل میں جب اس نے بیوی کو دیکھا تو بڑا حیران ہوا، وہ زرق برق کپڑے پہنے محل میں کنیزوں کے جھرمٹ میں کھڑی ہوئی تھی۔ آدمی نے اس شہزادے سے کہا، یہ میری بیوی ہے، اسے واپس کرو۔ شہزادہ بولا، یہ میری لونڈی ہے، تجھ کو نہیں دے سکتا، اور اگر تجھے یقین نہیں آتا تو اسے خود پوچھ لو۔ یہ ماجرا دیکھ کر وہ بے وفا عورت بولی، میں شہزادے کی لونڈی ہوں، میں تجھے جانتی تک نہیں، مجھ پر الزام نہ لگاؤ۔ یہ منظر دیکھ کر آدمی زارو قطار رونا لگا اور روتا ہوا محل سے باہر نکل گیا اور دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور جا کر سارا ماجرا سنایا اور کہا کہ آپ میرے ساتھ چل کے میرا انصاف کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس آدمی کے ساتھ محل کی جانب چل پڑے۔ محل میں جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا، کیا تو وہ عورت نہیں ہے جس کو میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا تھا؟ عورت نے کہا، نہیں، میں وہ نہیں ہوں۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اسے کہا، کیا تو کلمہ پڑھے گی؟ عورت نے انکار کر دیا اور کہا، میں آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گی۔
آپ کون ہیں؟ میں تو آپ کو جانتی تک نہیں۔ جس پر حضرت عیسیٰ نے کہا پھر تو اللہ کی دی ہوئی چیز اللہ کو واپس کر دے۔ جس پر وہ عورت بولی میں کوئی چیز واپس نہیں کہوں گی، مگر اللہ کے حکم اور طاقت کے آگے اس معمولی عورت کی کیا اوقات تھی۔ جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کی گفتگو ختم ہوئی، وہ جھوٹی اور بے وفا عورت وہی گر کر مر گئی۔ جس پر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو ایسے مردے کو دیکھنا چاہے جو کافر ہو کر مرا تھا مگر پھر اللہ نے اسے زندہ کیا، ایمان کی دولت سے نوازا، وہ حبشی غلام کو دیکھ لے۔ اور جو کوئی ایک ایسی عورت کو دیکھنا چاہے جو ایمان کی حالت میں مری اور پھر اللہ نے اسے زندہ کیا اور وہ کفر کی حالت میں مری تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ پھر حضرت عیسیٰ نے اس اسرائیلی شخص سے فرمایا یہ ایک بے وفا عورت تھی جس کے لیے تم رو رہے تھے، خوبصورت تھی مگر وہ تم سے محبت نہیں کرتی تھی، اس لیے انسان کو اللہ کے ہر فیصلے کے آگے سر جھکانا چاہیے اور صبر کے ساتھ حالات کا مقابلہ اور تکلیف کو برداشت کرنا چاہیے۔ اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر دکھ اور تکلیف کے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور اس کی نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور ہمیں ہمیشہ اللہ سے ہی خالص محبت کرنی چاہیے، کیونکہ وہی محبت ہمیں ایک کامل انسان اور کامل مومن کے درجے تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ سے محبت کریے کیونکہ اللہ سے محبت ہی خالص اور دلوں کو سکون دینے والی ہے۔ پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔